وَإِذَا تَوَلَّى، اب اس کے معاملات کیسے ہیں کہ جب وہ منہ پھیرتا ہے، رخ پھیرتا ہے، یعنی بڑی اچھی اچھی باتیں کرنے لگا، پھر آپ سے جھگڑنے لگا، پھر آپ سے گیا یہاں سے، یعنی کہ رخ پھیرے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ سے معاملہ کر کے کہیں اور گیا، ایکٹیویٹی کیا ہے اس کی؟ سعی کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کرنا، دوڑنا. بیسیکلی سعی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صفا مروہ کی سعی، دوڑنا. جیسے حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کیا کر رہی تھی؟ دوڑ رہی تھی. دوڑ دھوپ کرنا. سعی کا لفظی معنی کیا ہے؟ دوڑ دھوپ کرنا. دوڑ دھوپ کرنا کیا؟ تیز تیز چلنا، سرگرمی دکھانا، ویری ایکٹیو. تو اذا تولا، آپ سے لڑ جھگڑ کے ادھر گیا دوسری طرف، تو اس نے وہاں جا کے کیا کیا؟ بہت ایکٹیو ہو گیا. کس میں؟ دوڑ دھوپ کرنے لگا. فی الارض، زمین میں. لیفسد فیہا، کہ اس میں فساد پھیلائے. فساد زمین کے نظام کو بگاڑنے کی بات ہے، یعنی وہ کہیں بھی اصلاح کا کام نہیں کرے گا. فساد کس کی ضد ہے؟ اصلاح کی. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور ہلاک کرے گا کس کو؟ کھیتی کو. تباہ و برباد کر دے گا کھیتی کو. یعنی باتیں اس کی کیسی اور عمل اس کا کیسا، کہ اس کے فساد کا جو اثر ہے وہ صرف کس پر نہیں، انسانوں پر نہیں، بلکہ کھیتوں پر بھی ہے، انوائرنمنٹ پہ، والنسل، اور نسلوں پر بھی. نسل کو بگاڑ دے گا. اب آپ دیکھیں کہ چاہے گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، عموماً جو فسادی لوگ ہوتے ہیں ان کے فساد کا اثر کس کس پہ پڑتا ہے؟ کام کاروبار پہ بھی، حرث پہ بھی، اور نسل پہ بھی. جہاں بھی وہ ہوں گے وہ فساد ہی کریں گے، وہ بگاڑ ہی کریں گے. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ پسند نہیں کرتا کس کو؟ فساد کو. اللہ کو کیا پسند ہے؟ اصلاح. عملی میدان میں کیا کریں گے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، معاملات کو انتہائی بگاڑنے والے، معاملات کو انتہائی بگاڑنے والے، زمین میں فساد پھیلانے والے. کہا جاتا ہے کہ اخنس بن شریح اسلام سے پھر کے مکہ واپس چلا گیا. پہلے مدینہ آیا، پھر واپس چلا گیا. رستے میں مسلمانوں کے جو کھیت نظر آئے ان کو جلا دیا، جو جانور نظر آئے ان کو مار دیا. کس وجہ سے؟ ضد میں، جلن اور حسد کی وجہ سے. تو بہت سے لوگ بظاہر آپ کو بڑی اچھی باتیں سنائیں گے، لیکن عملی طور پر آپ کا سب کیا کرایا، آپ کی کھیتی بھی جلا دیں گے اور آپ کی کیا کرائے پہ پانی پھیر دیں گے. تولا کا ایک معنی جو ہے نا، پھرنا ہوتا ہے، رخ پھیرنا، تولو، اور پیچھے آپ پڑ چکے. اور ایک معنی ہوتا ہے حکومت کا ملنا، یعنی ایسے فسادی لوگوں کو جب زمین میں حکومت ملتی ہے، اختیار اور اقتدار ملتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کھیت اور نسلیں تباہ کرتے ہیں. ایسے منصوبے بناتے ہیں، ایسے پروگرام بناتے ہیں، ترقی کے نام پہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ جس سے انسانوں کا اجتماعی نقصان ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں ریسرچ کے نام پر اور بہتری کے نام پر کھیتوں کے لیے ایسی دوائیاں تیار کی گئی، ایسے بیج تیار کیے گئے، ایسی فوڈ تیار کی جاتی ہے کہ جس سے انسانوں کی صحت اچھی ہونے کی بجائے، بظاہر دیکھنے میں ہر چیز بڑی خوشنما ہے، لیکن عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیٹیریشن اور نسلوں کی بربادی. آپ کو معلوم ہے کہ جو فزی ڈرنکس ہیں، ٹاکسک فوڈز ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ انسانوں کو کیا نقصان پہنچا رہی ہیں؟ اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں، اندر سے گھلا رہی ہیں. ایک ریسرچ تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ برٹن کی جو آبادی ہے اس میں ہو کیا رہا ہے. السلام علیکم. اس میں بتایا گیا تھا آرٹیکل میں ٹاکسک فوڈ کے بارے میں. ٹاکسک فوڈ یہ ہوتا ہے جس کے اندر کیمیکل کانسنٹریشن بہت ہوتا ہے، آرٹیفیشلی پروڈیوسڈ فوڈ. اس کی وجہ سے کیونکہ برٹن میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بچپن ہی سے بچے اسی پہ پل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ چاکلیٹ وینو کے برٹن میں سب سے زیادہ ہوتی ہے.
تو 25% ان لوگوں میں سے جو 25 ایئرس کے نیچے ہیں، people under the age of 25, they are infertile. They are infertile. مطلب یہ کہ they cannot reproduce any children whatsoever. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ 40% diseases جو کہ پتہ چلتی ہیں، جو کہ ایک دم سے ڈسکور ہوتی ہیں، وہ سب سے پہلے 5 سال کے بچوں سے نیچے عمر میں پائی جاتی ہیں یا ڈسکور ہوتی ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کیونکہ بچوں میں اور ماؤں میں نیو جنریشن جو آ رہی ہے، اس کے اندر بیماریاں اور انٹاکسک فوڈز کا اثر سب سے زیادہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر اسی ریٹ پہ ہی لوگ ٹاکسک فوڈ کنزیوم کرتے رہے تو اس کی وجہ سے within 500 years it is possible کہ ہیومن ریس جو ہے it can go extinct، مطلب کہ بالکل ختم ہو جائے گی ہیومن ریس. کیونکہ امیجن اگر 25% لوگ جو نیو جنریشن کے ہیں وہ انفرٹائل ہیں تو ان کی آگے اولاد نہیں ہونی ہے، تو پھر آئندہ ہوگا کیا؟ اور اگر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں 5 سال کی عمر کے بچے، ان سے نیچے سارے 40% ان میں سے بیمار ہیں اگر، یا ان کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو پھر وی کین انڈرسٹینڈ کہ آگے کس طرح کی جنریشن آ رہی ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ بیکاز آف ٹو مینی مشینز اراؤنڈ اس، ان کی ریز کی وجہ سے اتنا برا افیکٹ ہو رہا ہے آن دا ہیومن باڈی کہ ود ان ویمن دا میجر کاز فار بریسٹ کینسر از ٹاکسک فوڈز ایز ویل ایز مشینز آل اراؤنڈ اس. مطلب کہ فار ایگزامپل ایون دا مائکرو ویو اوون اور الیکٹرک کیٹل، اس کی وجہ سے بھی جو ریز جو باڈی کے اندر جا رہی ہیں، عورتوں میں بریسٹ کینسر کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے. اور اس کی وجہ سے بتایا ہوا تھا کہ آلموسٹ 35% جو ہے بریسٹ کینسر امریکن ویمن میں زیادہ پایا جاتا ہے کمپیئر ٹو ویمن اینی ویئر ان دا ورلڈ. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ایسی فوڈ کے اشتہار ہیں کتنی خوبصورت ہیں، کیسی کیسی خوبصورت باتیں، کتنے اٹریکٹیو چیزیں ہیں کہ جو دیکھے وہ رہ نہ سکے. اب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت اشتہار یا ٹوبیکو کے ہیں، اسموکنگ کے لیے، یا پھر ایسی فوڈز کے لیے. اب بظاہر دیکھنے میں کتنے خوبصورت نعرے ہیں، سلوگنز ہیں، تصویریں ہیں، ٹیسٹ ہے، ان کا لطف ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ہلاکت اور فساد، یا پھر نشہ آور چیزیں جو ہیں. الٹیمیٹلی ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ فساد سے بھر رہی ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور سمندر فساد سے بھر گئے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت سے. اور یہ کیوں؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ ان کو ان کے کیے کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ واپس پلٹے، بیک ٹو بیسکس، شاید ان کو اس کا احساس ہو. تو بہرحال اسلامی اخلاق تجارتی اخلاق نہیں. تجارتی اخلاق کیا ہے؟ کہ لوگوں کو خوبصورت ناموں سے سب کچھ کھلا دو، لیکن ایک مسلمان تاجر ایسا نہیں کر سکتا. یہ دو چیزوں کا آپ دیکھیں، ایک تو ہے نا اخلاقی لیول کی بات، اور ایک اس کو جنرلی میں دیکھ رہی ہوں کہ دنیا کے ٹرینڈ کے طور پر، کہ ایک طرف خوبصورت باتیں ہیں اور دوسری طرف نسلوں اور کھیتوں کی ہلاکت ہے. سیڈ لیس جو بھی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں وہ بھی کیا ہے؟ جڑ کٹی. جب سیڈ ہی نہیں تو آگے اس سے کیا ہوگے گا؟ لیکن بظاہر اس کو جس طرح ڈیولپ کیا گیا ہے وہ انسانی نسل کے لیے کتنا خطرناک ہے. اس میں کئی چیزیں میں نے سنی اور پڑھی ہیں، لیکن ابھی تک میرے پاس چونکہ کوئی اوتھینٹک بات نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو اوائڈ کیا ہے. اگر کچھ بھی ریسرچ مجھے ایسی ملی جس کے کوئی پروف ہوئے تو انشاءاللہ پیش کروں گی کہ ان چیزوں کو جو جینیٹیکلی ٹریٹ کر رہے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. اگر آپ کو ان کی ڈیٹیلز پتہ چلے تو آپ شاید کھائیں بھی نہ، اور ان سے کیسی کیسی بیماریاں اور ریشز اور الرجیز سامنے آ رہی ہیں. اگر اس پر بھی کوئی انشاءاللہ اوتھینٹک چیز آپ ڈھونڈ لیں تو پھر آپ کو بتا دوں گی. ان ساری چیزوں کی بنیادی وجہ یہی ہے ان نیچرل لائف سٹائل اور ان نیچرل فوڈ. کہتی ہیں کہ یہاں کے فوڈ سٹورز کے اوپر ایک رسالہ ملتا ہے وائٹالٹی،
اور وہ فری ملتا ہے، اور اس میں بہت سی ایسی ریسرچز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی جس سے آپ ہیلدی فوڈ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. قرآن نے تو امت مسلمہ کو پہلا سبق جو دیا تھا اپنے مشن تکمیل کے لیے وہ کیا تھا؟ حلالن طیبن کھاؤ. اٹ واز امیزنگ کہ پہلا لیسن ہی حلالن اور طیبن پہ تھا.